السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے آج سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین صحابی خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخص، عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق لکھا جاتا ہے۔ دنیا آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی، نیز غزوہ بدر اور تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اسی دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل اسم گرامی عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کا نام عبد الکعبہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے ہاں لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، اور جوان ہونے پر آپ عتیق کے نام سے موسوم کیے جانے لگے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کردہ، کیونکہ آپ نے بھی موت سے رہائی پائی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ پہلے مطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میرے پاس تشریف فرما تھے۔ جب ولادت کا تذکرہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے کچھ اس طرح ہے: ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، اور والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا: سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، مگر یہ غلط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
والد اور والدہ دونوں کی جانب سے سلسلہ نسب آپ کا 7ویں پشت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد ازاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں یہ بات کہ سب سے پہلے ابو بکر کے نام سے آپ کو کس نے پکارا، مورخین نے آپ کی کنیت کے مشہور ہونے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے۔ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ کو چونکہ اونٹوں کے غور و پرداخت میں بہت دلچسپی تھی اور ان کے علاج معالجے میں بہت واقفیت رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہوتے ہیں اونٹوں والا۔ ابو کے معنی عام طور پر ہم معنی باپ کے لیتے ہیں، لیکن ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان لانے، ابو بکر کا ایک دوسری وجہ تسمیہ جو سب سے اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، چونکہ آپ ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں اور یہ سب سے پہلے ہیں، اور حضور کی وفات کے بعد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جن کی وفات ہوتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روزہ مبارک جب شک ہوگا تو اس کے بعد سب سے پہلے جن کی قبر مبارک شک ہوگی وہ سیدنا ابو بکر ہیں، اس اعتبار سے پہلے۔ اور اسی طرح سے دین اسلام کی ہر خدمت میں آپ اول تھے، اس لیے آپ کا لقب ابو بکر ہو گیا۔ صدیق کی وجہ تسمیہ، یعنی آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے، واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج سے جب آگاہ فرمایا تو انہوں نے فوراً ہی آپ کی اس واقعے میں نعوذ باللہ تکذیب کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ معراج پر جب انہیں بتلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس واقعے کی تصدیق پر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ دوسری، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی۔ معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر سیر کرائی گئی، اور اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ نے سورہ زمر کی یہ آیت تلاوت کی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ اب تیسرا لقب تھا عتیق، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ عتیق کی وجہ تسمیہ، ابو بکر کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے حجرہ میں موجود تھی اور بحرسان میں کچھ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران میں ابو بکر آئے تو آپ نے فرمایا، جو لوگ کسی عتیق کو دیکھنا چاہیں تو وہ ابو بکر کو دیکھ لیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کو آگ سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس سے ہمیں عتیق کا ایک معنی اور بھی معلوم ہو گیا، آپ آزاد کرتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کیے گئے ہیں۔ ایک قول علماء کا یہ بھی ہے، آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو عیب سمجھی جا سکے۔ سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ عزیز دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم اللہ نے اگر چاہا بالترتیب اسی بات کو آگے چلائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ
इन मुक़द्दस हस्तियों के तज़किरे को मोहब्बत से सुनेंगे और इंशाअल्लाह इन मुक़द्दस हस्तियों के तज़किरे को आम करने में, इनकी शान को आम करने में, इनकी सीरत को आम करने में आप हमारा दस्ते बाजू बनेंगे। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात आलिया से कवी उम्मीद है कि अगर हमने इन मुक़द्दस हस्तियों का तज़किरा मोहब्बत के साथ किया है तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत की बरकत से इंशाअल्लाह हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाएंगे, इसलिए कि ये मजबूत ईमान वाले थे। और इनके तज़किरे से जो तज़किरा कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात मुबारका में हुआ है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु इस मुबारक तज़किरे की बरकत से हम सबको इनके इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाएंगे। और इस इत्तिबा का फायदा क्या होगा, वो कुरान करीम सूरत तौबा 11वां पारा कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। यही अव्वलीन हिजरत करने वाले और इस्लाम में पहल करने वाले खा मुहाजिर खा अंसार, और जो भी इनका इत्तबा करेगा इखलास और एहसान के साथ, अल्लाह उनसे राजी हो जाएंगे। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, और अल्लाह ताला इनके लिए वो बागात तैयार फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उन बागात में हमेशा रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मुक़द्दस हस्तियों को तज़किरे को आम करने की तौफीक दे और इनके मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।